میرے گاؤں میں میری دور کی موسی کی 6 بیٹیاں تھیں اور وہ لوگ بہت ہی غریب تھے۔ ان لوگوں کو کھانے پینے پڑھنے کی بہت دقت تھی۔ میں موسی کی ایک بیٹی کو اپنے ساتھ دلی لے آئی کیونکہ میں جاب کرتی تھی اور مجھے ایک کام والی کی ضرورت تھی۔ میری موسی نے خوشی خوشی ایک بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ جو لڑکی میرے ساتھ آئی تھی وہ شادی شدہ تھی پر ودھوا ہو گئی تھی اور اس کے 2 بچے تھے۔ اس کا نام انجو تھا۔ انجو روز مجھے کہتی، ڈاکٹر میڈم آپ نائٹ شفٹ مت کیا کرو، آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ مجھے اس باتوں کی سمجھ نہ آئی۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تو اپنی جگہ کسی اور کو ڈیوٹی دیکھ کر اچانک جلدی آ گئی تو میرے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے پتی بھی گھر پر نہیں تھے، مگر جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آتما تک کانپ گئی کیونکہ میری بیٹی یہ تھا خانے کا شکشک۔ اب سنیے میری پوری کہانی میری زبانی۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ نوکرانی بار بار میرے پاس آتی اور کچھ کہے بغیر ہی پلٹ جاتی تھی۔ شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اسے 3-4 بار یوں ہی کرتے دیکھا تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ سب ٹھیک تو ہے، کیا تمہیں کوئی بات کرنی ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ اکثر غریب لوگوں کو یہی تو ہوتا ہے کہ انہیں ہر ٹائم تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے اس لیے اس سے پوچھ لیا کہ پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں میڈم، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں تو آپ سے کوئی اور بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر تھوڑی فکر سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ جلدی بتاؤ، مجھے اسپتال کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگی، میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کرو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف مڑ کر دیکھا کہ اس کو یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نائٹ ڈیوٹی نہ کیا کروں۔ ہوتی کون ہے مجھے یہ رائے دینے والی؟ مجھے غصہ دیکھ کر وہ کچھ کہے بنا جلدی سے واپس بھاگ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے جانے کے بعد اسے گھر کا کام زیادہ کرنا پڑتا ہوگا، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ خیر، مجھے ویسے بھی کافی دنوں سے یہ اس کا ویوہار کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں اپنے اسپتال چلی آئی۔ میرے ویسے تو 1 سال سے دن کی ڈیوٹی ہی کر رہی تھی، مگر اب پچھلے 2 سال میں نائٹ ڈیوٹی کر رہی تھی اور مجھے اس میں اس لیے بھی کوئی سمسیا نہیں تھی کہ اب تو بچے بڑے ہو گئے تھے اور ویسے بھی میں نے نوکرانی کو فل ٹائم کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ دن رات ہمارے ہی گھر میں رہے اور شام کو تو میرے پتی بھی گھر چلا آتا تھا تو اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نوکرانی کے بارے میں مجھے عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے، کہیں وہ میرے پیٹھ پیچھے کچھ غلط نہ کر رہی ہو۔ اکثر میرے ساتھ کی عورتوں کی باتیں سنتی تھی کہ ایسے کوئی عورت تھی اپنے گھر کو اپنی نوکرانی کے سر پر چھوڑ کر نوکری کرتی تھی تو اس کے پتی نے اس کی نوکرانی کے ساتھ یہ افیئر چلا لیا، چھپ کر دوسری شادی کر لی۔ جب سے میں نے یہ خبر سنی تھی مجھے تو چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف مجھے اپنے پتی پر پورا وشواس تھا، وہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور مجھے نوکرانی پر بھی وشواس تھا کہ وہ ایک شریف عورت تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کسی کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اپنے پتی اور نوکرانی پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں صبح دیر تک سوتی رہتی تھی، اس لیے میرے پتی نوکرانی کے ہاتھ کا ہی ناشتہ کر کے چلے جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود اٹھ کر اس کو ناشتہ بنا کر دینا چاہیے، لیکن ساری رات ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی میں اتنا تھک جاتی تھی کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھل پاتی تھی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی آرام سے بیت گئے تھے۔ مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی تو میں بھی تسلی میں ہو گئی تھی۔ پھر سے ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، دیدی اگر آپ میری بات مانیں تو آپ اپنی ڈیوٹی دن کی ٹائم کی کروا لو، آپ کے جانے کے بعد آپ کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ بہت غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی تو میں چونک کر رہ گئی۔ میرے حصے کی سزا، اس کا کیا مطلب تھا؟ کہیں وہ میرے حصے کا ٹائم میرے پتی کے ساتھ تو نہیں بتا رہی تھی؟ یہ سوچتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ لیکن میں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ویسے ہی کہہ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی مجھے جاننا تو چاہیے تھا۔ آخر اس کو ایسے بار بار
कहने के पीछे कोई तो मकसद था, मैं नाइट शिफ्ट ना करूं। यहाँ तक कि एक दिन तो मेरे बेटे ने भी मुझे दबे शब्दों में कहा था कि माँ आप कोशिश करिए कि रात को घर पर ही रहें। मैं एक डॉक्टर थी, मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर या एहसान नहीं लिया था, और अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते थे मैं उसी में खुश रहती थी। अभी भी मैं नाइट शिफ्ट के लिए मैंने 2 साल की बात कर रखी थी। मैं 2 साल तक ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी कर लूंगी। अब ऐसे अचानक से मैं छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरी नौकरानी पिछले 1 साल से मेरे घर पर नौकरी कर रही थी और उस 1 साल के बीच ना तो उसे मुझसे कोई शिकायत थी और ना ही मुझे उससे। वह एक विधवा थी। अंजू को जब गांव से लेकर आई थी, पहले दिन से ही कह दिया था कि तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा। उसके बच्चे उसकी नानी के पास थे और वे गांव में रहते थे और वह अकेली हमारे घर पर रहती थी। मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ वह भी रह लेंगे, मगर जाने की बात थी वह मना ही करती थी। उसके साथ वक्त बहुत अच्छा बीत जाता था। उसने आज तक कभी किसी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब सा हो गया है। वह बस हर वक्त मुझसे यही एक बात ही कहती थी, मैं अपनी ड्यूटी दिन के टाइम में करवा लूं, रात को घर पर रहा करूं। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से इतना घबरा कर मुझसे ये बात कह रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी थी। अचानक एक नर्स मुझसे आकर कहने लगी कि कोई औरत बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा कि वह कोई मरीज है, क्योंकि उस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो कहने लगी नहीं, आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होती हुई बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस टाइम पर मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर आ तो गई, एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं शक और हैरानी के मारे उसे देखकर पूछा कि आप कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। तो वो कहने लगी, आप क्या डॉक्टर सरिता हैं? तो मैंने कहा, जी हाँ मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया और मेरी तस्वीर खींचकर भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब तक मैं समझ पाती हुई भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई और वह कौन है, लेकिन वह बहुत तेजी से बाहर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी यह औरत और यहाँ किस मकसद के लिए आई थी? मेरी नाइट ड्यूटी के बराबर मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो गलत होने वाला है। उन दिनों मैं जानती थी कि मैं अपने घर वालों को और खास तौर पर अपने पति को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती थी और सुबह तक मैं उठती थी। मेरे पति दफ्तर पहुंच गए होते थे और रात को जब उन्हें यहाँ पर आना होता था तब वे ऑफिस से आ ही नहीं पाते थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से बातचीत हो ही नहीं पा रही थी। मैंने ये सोचते हुए उनको कॉल मिला दिया, नहीं तो चलो कम से कम कॉल पर ही बात कर लेंगे, लेकिन फोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके दफ्तर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया वह पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे थे। मुझे तो इस बारे में खबर ही नहीं थी कि वे दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं, लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि वे रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वे कहीं जा सकते थे? अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी ले लेती हूँ। जब मैंने यह बात घर में सबको बताई तो सब बहुत खुश हुए, खास करके मेरी नौकरानी के चेहरे पर एक खुशी के असर देखे। और उसी रात मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते भी सुना। किसी को बता रही थी कि मैडम अब घर पर ही है, कृपया है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सजा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फोन बंद कर दिया और मैंने उससे जब पूछा कि किससे बात कर रही थी तो कहने लगी, किसी से नहीं, माँ से और अपने बच्चों का हालचाल
पूछ रही थी। मुझे अब अंजू के बारे में शक हो चुका था कि कोई तो खिचड़ी जरूर पक रही थी, या तो मुझसे कोई बड़ी बात छुपाई जा रही थी, या फिर ऐसा गलत काम में मिली हुई थी। मैंने सोचा था कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या होता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए हुए थे। मेरे पति मेरी छुट्टी करने के बाद बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, कितने दिन हो गए हमें साथ में टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिलता। मैं सोचने लगी, क्या यह वाकई खुश है या खुश होने का नाटक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस घर से जाने के बाद उसको और नौकरानी का कुछ सीन चलता हो, इसलिए वह मुझसे कहती थी कि आप घर पर ही रहो। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मेरी बेटी छोटी थी, स्कूल जाया करती थी। मेरा बेटा बड़ा था, वह कॉलेज जाया करता था। इस घर में बस हम इतने ही लोग थे, और मेरा ख्याल था कि इतने लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफी है, इसलिए मैंने कभी अंजू के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। मगर 1-2 बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सब ने अंजू की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए नहीं जरूरत है कोई और नौकरानी रखने की। तो मैं बड़ी तसल्ली में हो गई, लेकिन मैं देख रही थी कि आजकल अंजू और बच्चे दोनों ही एक दूसरे से खिंचे से नजर आते हैं। शायद वे अब उन पे अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी, या कोई और बात थी। मैंने घर पर रहकर भी देख लिया था, कुछ भी नहीं था। या जाने ये कहूँ, अंजू के ड्रामे कब खत्म होने वाले थे। मैंने यही सोचा, अगले दिन दोबारा से अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर लूं। 2 दिन बाद ही मैं जल्दी सुबह उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त की बेटी की सगाई पर जाना था। तो मैंने सोचा कि इसलिए कोई गिफ्ट ले लेती हूँ। मैंने यही सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने के मंजर तो मुझसे बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया था। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी। इतने दिन बीत जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में बिल्कुल छप गया था। वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर क्लिक की थी और भाग गई थी। वही उस वक्त मेरे पति के साथ खड़ी थी, बातें कर रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे पति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस औरत को दे दिए और खुद वहां से चली गई। मेरा तो सर चकरा कर रह गया। यह औरत कौन है और उसका मेरे पति के साथ क्या संबंध है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने उस औरत को पहले कहीं देख रखा है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि उससे मैंने पहले कहाँ देखा था। मैंने सोचा कि मैं अभी उसी से जाकर पूछ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ती तो मैंने उसको किसी और औरत के साथ मिलते हुए देखा, और वह औरत कोई नहीं बल्कि मेरी नौकरानी ही थी। उससे पहले वाली औरत ने जो पैसे मेरे पति से लिए थे, उसमें से आधे उसे नौकरानी को दे दिए, और वे दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाती हुई वहां से चली गई। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का अंदाजा हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी। इस साजिश में मेरे पति और मेरी नौकरानी शामिल थे, और मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी, तो उस वक्त मेरे पति भी घर आ चुके थे। मुझसे कहने लगे कि मैं अभी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर ये भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं उन्हें रंगे हाथ कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी दिन और मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। सर्जरी डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत को देखकर कहने लगी कि मेरा ये ख्याल है कि सरिता, आप रात की ड्यूटी नहीं कर सकोगी, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा था कि अगर मैं ज्यादा यहाँ कुछ देर और रुकूंगी तो शायद मैं बेहोशी हो जाऊं। मैंने अपनी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को ड्यूटी दे दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी
یوں اچانک رات کو گھر پر نہیں آئی تھی، دروازہ بند تھا۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو جگانے سے اچھا ہے کہ میں اپنی سیکرٹ چابی سے خود ہی دروازہ کھول لوں۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا شاید میرے پتی بھی ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے، کیونکہ ان کی گاڑی وہاں پر نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی، اچانک مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اوپر گئی تو مجھے میرا بیٹا نظر آیا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے آگے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں گھر پر واپس آ سکتی ہوں۔ چیخوں کی آواز میری بیٹی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی تھی، اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا کہ کیوں نہیں جا سکتی؟ آخر بیٹی کے کمرے سے کیوں چیخوں کی آواز آ رہی ہے؟ آخر اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے اس سے پیچھے کیا اور ایک دم سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری خود کی چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ وہ منظر ہی ایسا تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی نوکرانی کو بہت بری طرح سے پیٹ رہی تھی اور وہ چیخوں کی آواز بھی اسی کی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے ہٹایا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انجو جلدی سے مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر پیچھے چھپ گئی اور کہنے لگی، میں اس لیے تو آپ کو کہتی تھی کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کرو، کیونکہ پھر آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ آج سے نہیں، کئی دنوں سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم انجو کو کیوں مار رہی ہو؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے جو تم اس کو اتنی بری طرح سے پیٹ رہی ہو؟ تو میری بیٹی نے آگے بڑھ کر مجھے ہی دھکا دیا اور کہنے لگی، آپ ہمارے ماں بیٹی کے بیچ میں مت بولیے۔ آپ جو بھی ہیں یہاں سے چلے جائیے۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹی کی حالت بہت خراب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش حواس میں ہے۔ دوسری طرف انجو بہت بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور کب سے ہو رہا ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ آخر اسے کیا ہو گیا تھا؟ یہ مجھے ہی پہچاننے سے کیوں منع کر رہی تھی؟ انجو کمرے سے نکل کر اپنے کوارٹر کی طرف یوں بھاگ گئی۔ وہ ایک منٹ بھی یہاں پر نہیں رہی۔ وہ اسے پھر سے نہ پکڑ لے۔ میں پریشان ہوتی ہوئی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کمرے میں آ گئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ انجو نے کتنی بار آپ کو کہا تھا کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کرو، اور میں نے بھی آپ کو 2-3 بار دبے شبدوں میں کہا تھا آپ رات کو گھر پر رہا کرو، مگر آپ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آپ ذرا یاد کریے کہ میں اپنے آخری بار ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں پیار کیا تھا، ہمارے دل کی کوئی بات سنی تھی۔ بیٹے کی بات سن کر میں بالکل چپ ہو گئی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے بہت مشکلوں کے بعد اپنے اس شوق کو پورا کر پائی تھی۔ میرے پتی جبکہ اچھے سے جانتے تھے کہ میرے کا شوق ہے، اس لیے انہوں نے شادی کے بعد بھی مجھے پڑھنے سے نہیں روکا اور بچے ہونے کے بعد بھی انہوں نے مجھے نوکری کرنے کی پرمیشن دے دی تھی۔ شروع سے ہی میرے بچے نوکرانی نے پالے تھے۔ میں بھی اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو وقت دے سکوں، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میری بہت ذمہ داری ہوتی تھی اور میرا وقت زیادہ تر اسپتال میں ہی بیتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ اپنے بچوں کی اچھی پڑھائی اور اچھے فیوچر دے سکوں۔ ہاں، میں انہیں زیادہ وقت نہیں دے پائی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان پر دھیان نہیں دیتی تھی، ان سے پیار نہیں کرتی تھی۔ بیٹا کہنے لگا، میں نے تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ ہمارے ماں باپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، مگر میری بیٹی چھوٹی تھی، ابھی اسکول جایا کرتی تھی اور غلط سنگت میں پڑ گئی تھی۔ اسے ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی تھی، جب اسے نہیں ملا تو وہ دماغی مریض بن گئی تھی۔ وہ اپنے اندر ہی فرسٹریشن اور غصہ انجو کو مار پیٹ کر نکالتی ہے۔ اس وقت اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، جبکہ اس نے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور
آپ سے کچھ نہ کہہ پائی، اس لیے وہ انجو کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اسے بری طرح سے پیٹتی ہے اور اس میں اندر کا سارا غصہ اس پر نکال دیتی ہے۔ اور جب وہ صبح ہوتی ہے تو وہ انجو سے نہ صرف معافی مانگتی ہے بلکہ اسے سارے پیسے بھی دیتی ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ نہ بتائے۔ انجو بیچاری بھی آخر یہاں تک صبر کرتی۔ وہ آپ کو ساری بات تو نہیں بتا سکتی تھی لیکن آپ کو یہی کہتی تھی کہ آپ گھر پر رہا کریں۔ کبھی وہ اسے لاڈ اور پیار سے فرمائش سے کرتی ہے اور وہ ساری رات اسے کھانا پکا کر پھر اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی فرمائش کرتی ہے تو کبھی کچھ۔ وہ سب جو ایک بیٹی اپنی ماں سے چاہتی ہے۔ وہ انجو سے کہتی تھی کہ وہ اس کی ماں بننے کا ناٹک کر کے وہ سب خوشیاں دے اور جب انجو منع کرتی تھی تو اسے وہ پیٹتی تھی۔ بیٹے کی بات سن کر مجھے اب سمجھ آئی کہ انجو کیوں کہتی تھی کہ آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ شاید وہ سارا غصہ اور فرسٹریشن میرے ہی لیے تھا جو انجو پر نکال رہی تھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ سب چل رہا ہوگا، لیکن میرے پتی کا اس دن اس عورت سے ملنے کا کیا پلان تھا جس نے میری تصویر کھینچی تھی، اور یہ سب انجو کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میڈم آپ تو میری کوئی بات نہیں سننے کو تیار تھی، تو میں نے آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کے بارے میں ساری بات بتا دی اور اس نے اپنے پتا سے کہہ دیا۔ انہوں نے ایک دماغی ڈاکٹر کو ساری بات بتائی اور اسے ٹائم مانگا۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ سیریس کنڈیشن ہے، اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں بتایا جائے اور آپ گلٹ فیل کریں۔ وہ عورت جو آپ تصویر کھینچی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ دماغی ڈاکٹر تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں پر ہیں اور کس اسپتال میں کام کرتی ہیں، اور میں نے جب کہ صاحب سے منع کرنے کے بعد بھی آپ کے اسپتال کا ایڈریس بتا دیا تھا، اس لیے اس نے آپ کی جو بھی فیس سر سے لی تھی اس میں سے تھوڑے پیسے مجھے بھی دیے تھے، اور اسی دن ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہوگا کیونکہ اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں چھپ کر بات بھی اسی سے کرتی تھی۔ جب میری دماغی ڈاکٹر سے بات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس دن اسپتال میں ایسا حرکت کیوں کی تھی تو وہ کہنے لگی، میں بس آپ کو چونکانا چاہتی تھی اور یہ احساس دلانا چاہتی تھی کیا اسپتال سے باہر بھی ایک دنیا ہے، اور میری حرکت کے بعد کم سے کم آپ کو شک ہو جائے اور اسی بہانے اپنے گھر پر دھیان دیں۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ واقعی میں ہمیشہ اسپتال اور ڈیوٹی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اگنور کیا تھا۔ میری بیٹی شروع سے ہی اپنے آپ میں مگن رہنے والی تھی اور میں نے کبھی اس پر ویسے دھیان نہیں دیا جس کی حقدار تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس سب کا یہ نتیجہ نکل سکتا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ ہم ماں باپ کو اپنے کیریئر کے پیچھے اتنا بھی پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگنور کر دیں۔ میرے پتی کو مجھ سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو گلٹ فیل کروں اور پریشانی میں پڑ جاؤں، اس لیے خود ہی ساری سمسیاؤں کو ڈیل کرنا چاہ رہے تھے۔ مگر اب سمجھ آ گیا تھا دماغی ڈاکٹر کے علاوہ مجھے اب کیریکٹر ٹھیک کرنا ہوگا۔ میں نے کچھ سال کے لیے چھٹی لے لی تاکہ اپنے گھر اور اپنے بچوں کو وقت دے سکوں، اور ہم سب نے مل کر میری بیٹی کو ٹھیک کر لیا۔ میں نے بھی اپنی ڈیوٹی دن کی شفٹ میں ہی صرف کچھ گھنٹے کے لیے کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ میرے بچے گھر پر آرام سے رہیں اور مجھ سے خوش رہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔